بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام على خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علی مئۃ مرۃ تزحزحت النار عنہ مسیرۃ 500 عام، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود شریف پڑھا وہ جہنم سے 500 سال کی مسافت کے برابر دور کر دیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ کرے درود پاک پڑھنا ہماری عادت بنے۔ صلی اللہ علی محمد، یہ پورا درود پاک ہے اور 2 سیکنڈ لگتے ہیں۔ اگر ہم 100 دفعہ پڑھیں 2.5 سے 3 منٹ میں 100 مرتبہ درود پاک پڑھا جائے گا۔ اور اللہ کی رحمت بہت بڑی کہ 100 دفعہ پڑھا ہوا درود پاک ہمیں 500 سال کے فاصلے کے برابر جہنم سے دور کر دے۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی۔ اللہ کرے ہم عادت بنائیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ذہن بنا لیں کہ میں اس وقت تک سوؤں گا نہیں جب تک 100 مرتبہ اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھ لوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت ملک الموت علیہ السلام جو اللہ کی طرف سے موت کے فرشتے ہیں، وہ حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے دربار میں آئے۔ ایک شخص جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے قریب بیٹھا ہوا تھا، حضرت ملک الموت علیہ السلام اس کو مسلسل دیکھ رہے تھے۔ جب آپ چلے گئے تو اس شخص نے سلیمان علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون تھے؟ فرمایا ملک الموت تھے، یہ موت کے فرشتے تھے۔ کہا میں نے ان کی طرف دیکھا تو وہ مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے وہ مجھے لینے آئے ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ کہا میں چاہتا ہوں آپ مجھے ان سے بچائیں، ہوا کو حکم دیں۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے انسانوں پر، جنات پر، چرند پر، درند پر، پوری دنیا کی بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ کہا حضرت آپ ہوا کو حکم دے مجھے ہند کے دور دراز علاقے میں پہنچا دے۔ سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا، ہوا نے اس شخص کو ہند میں پہنچا دی۔ ملک الموت علیہ السلام جب دوبارہ آئے تو سلیمان علیہ السلام نے پوچھا تم میرے قریب بیٹھے ہوئے شخص کو مسلسل کیوں دیکھ رہے تھے؟ کہا مجھے اس پر حیرانگی ہو رہی تھی کہ مجھے حکم یہ ملا ہے کہ کچھ دیر کے بعد میں نے اس کی روح ہند میں قبض کرنی ہے، اور یہ آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ جہاں ہمارا موت کا وقت مقرر ہے، ہم مقرر وقت پر وہاں پر پہنچ جائیں گے۔ دیکھیں وہ شخص کہاں تھا، اور اس نے خود کہا کہ مجھے ہند میں پہنچا دیا جائے، اور جب وہ ہند میں پہنچا تو اس کی موت واقع ہوئی، کیونکہ اس کی موت وہی لکھی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے، بن تو مت انجان آخر موت ہے، مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی عاقل و نادان آخر موت ہے۔ اللہ اکبر۔ پارہ 17 سورہ انبیاء کی آیت نمبر 35 میں ارشاد ہوتا ہے
ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم تمہاری آزمائش کرتے ہیں برائی اور بھلائی سے جانچنے کو، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے۔ جس نے زندگی پائی اسے موت کے گھاٹ اترنا پڑے گا۔ تو اللہ پاک دنیا میں ہمیں راحت کے ساتھ آزماتا ہے، تکلیف کے ساتھ آزماتا ہے، تندرستی کے ساتھ آزماتا ہے، بیماری کے ساتھ آزماتا ہے۔ اللہ پاک کسی کو دولت دے کر آزماتا ہے، کسی کو تنگ دستی سے آزماتا ہے، کسی کو نفع کے ذریعے آزماتا ہے، کسی کو نقصان کے ذریعے آزماتا ہے۔ بندہ صبر کرتا ہے، شکر کرتا ہے، یا شکوہ شکایت کرتا ہے۔ اور کیا ارشاد فرمایا جا رہا ہے، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی جیسے ہمارے اعمال ہوں گے ویسی ہمیں جزا عطا فرمائے گا۔ تو امیر، غریب، بادشاہ، فقیر، وزیر، چوکیدار، دکاندار، پروفیسر، ان پڑھ، عالم، غیر عالم، مسلم، غیر مسلم، سب کو موت کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ موت آ کر ہی رہے گی، بچنے کی صورت ہی نہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 78 میں کیا ارشاد ہوتا ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت، یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں ہو موت تمہیں آلے گی اگرچہ مضبوط قلعوں میں ہو۔ ہر شخص کی موت کا وقت مقرر، موت کی جگہ مقرر، کوئی تدبیر، کوئی حیلہ بچا نہیں سکتا۔ مضبوط قلعوں میں پہنچ جاؤ، آسمان کے برجوں پر پہنچ جاؤ، زندگی کی حفاظت کے جتنے سامان بنا لو، مرنا ہی پڑے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور سورہ قاف کی آیت نمبر 19 میں ارشاد ہوتا ہے، وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ، یہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ زندگی ایک دن گزرنی ہے ضرور، جان ٹھہری جانی ہے ضرور۔ اب مرنے کے بعد جو موت کی لذت ہوگی، ٹیسٹ ہوگا، کڑواہٹ ہوگی، تلخی ہوگی، وہ کیسی ہوگی؟ سنیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت سیدنا سام کی قبر سے گزرے تو بنی اسرائیل نے عرض کی، اے روح اللہ، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں وہ اس قبر والے کو زندہ کر دے تاکہ ہم اس سے موت کا تذکرہ سنیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قبر کے قریب 2 رکعت نماز ادا کی۔ یاد رکھیں، جب قبر کے قریب نماز ادا کرنی ہوتی تو بیچ میں کوئی چیز حائل ہونی چاہیے، یا تو دائیں بائیں ادا کریں گے، یا قبر اور نمازی کے درمیان میں دیوار حائل ہو یا کوئی سترہ حائل ہو۔ تو خیر آپ نے نماز پڑھی، دعا کی، تو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت سام رحمت اللہ علیہ مٹی جھاڑتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ ان کے سر اور داڑھی کے بال سفید تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ سفیدی تو تمہارے زمانے میں نہیں تھی، تمہارے دور میں بال سفید نہیں ہوتے تھے۔ انہوں نے عرض کی، یا روح اللہ، میں آواز سن کر سمجھا قیامت قائم ہو گئی ہے، اس خوف سے میرے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے انتقال کو کتنا عرصہ ہوگا؟ اس نے کہا، حضرت 4000 سال ہو گئے۔ کتنے؟ 4000 سال، مگر اب تک
موت کی سختی محسوس کر رہا ہوں، اب تک موت کی کڑواہٹ مجھ سے دور نہیں ہوئی۔ کیا خوشی ہو دل کو چندے زیست سے، غم زدہ ہے جان آخر موت ہے، ملک فانی میں فنا ہر شے کو ہے، سن لگا کر کان آخر موت ہے، بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان آخر موت ہے۔ موت کی تکلیف کیسی ہے؟ تلوار کے وار سے زیادہ دشوار۔ موت کی تکلیف زندہ شخص کو کینچی سے کاٹا جائے، اس کو جو تکلیف ہوگی موت کی تکلیف اس سے بڑھ کر ہے۔ کسی زندہ شخص کو آرے سے چیر دیا جائے، اس کو جو تکلیف ہوگی موت کی تکلیف اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ کی پناہ، موت کی تکلیف کسی زندہ شخص کو دیگ میں ڈال کر ابال دیا جائے، جو اس کو تکلیف ہوگی اس سے بھی کہیں بڑھ کر ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ موت زبان کو خاموش کر دیتی ہے، مرنے والا کسی کو مدد کے لیے پکارنا چاہے بلا نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور ہم ہیں کہ غفلت پر غفلت کیے جا رہے ہیں، نمازیں ضائع ہو رہی ہیں اور گناہوں بری زندگی کا سلسلہ جاری ہے، اور شیطان نے یوں ہمیں غافل کر دیا کہ ابھی تو بڑی زندگی پڑی، ابھی تو جوانی کا عالم ہے، نیکی کرنی ہے ٹھیک ہے بڑھاپے میں کریں گے، گناہوں سے توبہ کرنی ہے تو بڑھاپے میں کریں گے۔ اللہ کے بندے تجھے تیری عمر کس نے بتا دی؟ بچے پیدا ہوتے مر جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پھول جیسے بچے نابالغی میں ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ کتنے نوجوان موٹر سائیکل کے حادثوں میں روز، کوئی کومے میں کوئی قبر کے اندر چلا جاتا، کتنے موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو گارنٹی کیا ہے؟ بڑھاپے تک زندہ رہیں گے۔ اور اللہ کے نیک بندے اپنے کل کو زندگی میں شمار نہیں کرتے تھے۔ ایک سانس ہم لے چکے، ایک سانس ہم لے رہے ہیں، اور آنے والے سانس کا کوئی پتہ نہیں۔ جو لے چکے وہ تو گیا، اب جو لے رہے ہیں یہ غنیمت سمجھیں۔ آنے والے سانس کا کچھ پتہ نہیں۔ اچانک ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، وہ بندہ دھڑام سے گرتا ہے، اچانک دماغ کی رگ پھٹتی ہے، برین ہیمریج ہوتا ہے، اور انسان ہاسپٹل میں یا ڈائریکٹ ہی قبر میں پہنچ جاتا ہے۔ اللہ کی پناہ، کتنے حادثے ہوتے ہیں اور دھڑا دھڑ لوگ جا رہے ہیں دنیا سے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قیمہ سعادت میں سمجھاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، لمبی زندگی کی امید دل میں باندھ لینا جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے، نادانی کی وجہ سے۔ آدمی اپنی جوانی پر بھروسہ کر بیٹھتا ہے، بڑھاپے سے پہلے مرنے کا خیال دل سے نکال دے۔ ایسے شخص کو چاہیے وہ ان باتوں پر غور کرے۔ کیا لاکھوں بچے جوانی کی دہلیز پر پہنچنے سے پہلے ہی موت کے شکار نہیں ہوئے؟ کیا ہزاروں انسان چڑھتی جوانی میں موت سے ہم آغوش نہیں ہوئے؟ کیا سینکڑوں نوجوان بھری جوانی میں لقمے اجل نہیں بنے؟ کیا کئی نوجوان بیماریوں کا شکار نہ ہوئے؟ ان باتوں میں غور و فکر کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی دل میں بٹھا لے کہ موت اس کے اختیار میں نہیں کہ جب یہ چاہے گا تو وہ اسی وقت آئے گی۔ اسی طرح غور و فکر کرنے سے انشاءاللہ الکریم غفلت دور ہوگی اور نیکیوں کا ذہن بنے گا۔ امیر اہل سنت مجھے اور آپ کو کیا نصیحت کرتے ہیں؟ بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار، موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ، جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ، کر جہاں میں 100 برس تو جی بھی لے، قبر میں تنہا قیامت تک رہے، جب فرشتہ موت کا چھا جائے گا پھر بچا کوئی نہ تجھ کو پائے گا۔ موت آئی پہلوان بھی چل دیے، خوبصورت نوجوان بھی چل دیے، کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ جب اللہ پاک ہمیں کوئی نعمت عطا فرماتا ہے، کوئی خوشی عطا فرماتا ہے،
تو ہم عام دنوں سے بھی زیادہ غافل ہو جاتے، اور شادیوں میں تو استغفر اللہ آپے سے باہر ہو جاتا، یار خوشی ہے، سب کچھ چلتا ہے، آج میرے بیٹے کی خوشی ہے، آج میری بیٹی کی خوشی ہے، شادی ہے، سب کچھ چلتا ہے، فنکشن ہے، برتھ ڈے، سب چلتا ہے۔ اللہ اکبر۔ عبرت کے لیے ایک واقعہ سنیے۔ حضرت سیدنا سعید بن ہاشم سلمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بستی کے ایک شخص نے اپنی بیٹی کی شادی کے موقع پر اپنے گھر میں ناچ کی محفل منعقد کی۔ گھر کے ساتھ ہی قبرستان تھا۔ رات جب ناچ گانا عروج پر تھا، اچانک لوگوں نے قبرستان سے خوفناک آواز سنی جس سے دل ہل گئے اور سب لوگ خاموش ہو گئے، ایسے خاموش ہوئے جیسے سانپ سونگ گیا ہو۔ قبرستان سے کسی نے یہ اشعار پڑھے، یا اہل لذت لہو لا تدوم لہم ان المنایا تبید اللہو واللعبا کم قد رأیناہ مسرورا بلذته امسا فریدا من الاہلیین مغتربا۔ اے لہو واللعب کی ناپائیدار لذتوں میں منہمک ہونے والوں، اے غافل کر دینے والے فنکشنز میں مست ہونے والوں، بے شک موت لہو و لعب کو ختم کر دیتی، کھیل کود تماشے کو ختم کر دیتی ہے۔ کتنے ہی ایسے تھے جنہیں ہم نے اس لذت میں مست دیکھا مگر وہ اپنے ہمراہیوں سے جدا ہو کر دنیا چھوڑ گئے۔ کہتے ہیں خدا کی قسم چند ہی دن گزرے تھے کہ اس دولہا کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی، ہو فیشن نرالا، جگہ جی لگانے کی دنیا لگی ہے، عبرت کی جگہ تماشا لگی۔ اس عبرتناک واقعے کو سن کر تم کو ڈر جانا چاہیے جو شادیوں میں ناچ گانے کرتے ہیں۔ ارے بھئی مسلمان ہیں، مسلمانوں والے طور طریقے اختیار کریں، نکاح جیسی عظیم سنت کے موقع پر خلاف شرع کام سے باز آئیں۔ اللہ اکبر۔ ناچ گانے۔ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 2219 ارشاد ہوا، اس امت میں زمین میں دھسنا، صورتوں کا مسخ ہونا، پتھروں کا برسنا ہوگا۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ کب ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم؟ ارشاد فرمایا جب گانا گانے والی لڑکیاں یا لڑکے اور آلات موسیقی عام ہو جائیں گے، شرابیں پی جائیں گی۔ استغفر اللہ، مرد عورت اکٹھے، ارے بھائی اللہ رسول کی طرف سے حکم ہے نگاہیں نیچی رکھیں اور مل کر اکٹھے ناچ رہے ہیں۔ اللہ کی پناہ۔ یاد رکھیں حضرت امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، عورت کے حسن و جمال کو دیکھنا شیطان کے تیروں میں سے زہر میں بجھا ہوا ایک تیر ہے۔ جس نے نامحرم سے آنکھ کی حفاظت نہ کی اس کی آنکھ میں قیامت کے دن آگ کی سلائی پھیری جائے گی۔ توبہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ عبرت ٹنڈو آدم سندھ کا ایک کپڑے کا تاجر، عبرت کے نمونے ہیں، ہم عبرت حاصل کر لیں۔ اخباری اطلاع کے مطابق قبرستان میں ایک جنازہ لایا گیا۔ امام نے جیسے ہی نماز جنازہ کی نیت باندھی، مردہ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ اب لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ امام صاحب نے بھی نیت توڑ دی۔ کچھ لوگوں کی مدد سے مردے کو دوبارہ لٹایا، مگر دوسری اور تیسری مرتبہ بھی یہی ہوا کہ امام صاحب نیت مانتے اور مردہ اٹھ کے بیٹھ جاتے۔ امام صاحب نے مرنے والے کے رشتہ داروں سے پوچھا یہ سود خور تو نہیں تھا؟ کہ ہاں یہ سود خور تھا۔
امام صاحب نے کہا میں تو اس کا جنازہ نہیں پڑھتا. اب لوگوں نے لاش کو قبر میں رکھا تو جیسے ہی رکھا قبر زمین کے اندر دھنس گئی. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. اب لوگوں نے لاش کو مٹی سے دبا کر بغیر فاتحہ خوانی کے ہی گھر کی ڈال. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. نہ دل دادائے شعر گوئی رہے گا، نہ گرویدائے شہرا جوئی رہے گا. شاعر کہتا ہے کہ جو شعر و شاعری کا دل دادا ہے وہ نہیں رہے گا، اس کو بھی موت آئے گی. اور جو یہ چاہتا ہے کہ میری شہرت ہو جائے، میری واہ ہو جائے، میرا چرچا ہو جائے، اس کو بھی موت آئے گی. نہ کوئی رہا ہے نہ کوئی رہے گا، نہ کوئی رہا ہے نہ کوئی رہے گا، رہے گا تو ذکر نکوئی رہے گا. اللہ کی پناہ. سود ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں عام ہوتا چلا جا رہا. کب تک موج کرو گے بھائی؟ مرنا نہیں ہے، قبرستان سے گزر نہیں ہوتا. خاندان میں کوئی موت واقع نہیں ہوئی، فوتگی کے اعلان نہیں سنتے. کب تک ہم اپنے مال کو بڑھاتے رہیں گے؟ نیکیوں کو بڑھانے کی فکر نہیں ہے. سود خوری حرام، جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اور قرآن نے، اللہ پاک نے اس کو اعلان جنگ فرمایا. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. سود قطعی حرام ہے، اور جو اس کے حرام ہونے کا انکار کرے وہ کافر ہو جائے گا. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. تو سود و رشوت میں نحوست ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی. امیر اہل سنت ہمیں نصیحت کرتے اور مختلف گناہوں کے بارے میں ڈراتے. ہو گیا تجھ سے خدا ناراض اگر، قبر سن لے آگ سے جائے گی بھر. اوپر مٹی نظر آ رہی ہے، اندر مٹی نہیں ہے، اندر آگ ہے یا باغ ہے. کیونکہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے. کسی کی جنت کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے، کسی کے کفن کو آگ کے کفن سے بدل دیا گیا ہے، کسی کے لیے جنت کا ریشمی خوشبودار کفن بچھایا گیا ہے، کپڑا بچھایا گیا ہے، کفن لایا گیا ہے. ہو گیا تجھ سے خدا ناراض اگر، قبر سن لے آگ سے جائے گی بھر. عمر میں چھوٹی ہے گر کوئی نماز، ادا کر لے تو آ غفلت سے باز. امیر اہل سنت سمجھا رہے ہیں، عمر میں چھوٹی ہے گر کوئی نماز، جلد ادا کر لے تو آ غفلت سے باز. اے جواری تو جوئے سے باز آ، ورنہ پھنس جائے گا جس دن تو مرا. اے ملاوٹ کرنے والے مان جا، خوف کر بھائی عذاب نار کا. چھوڑ دو اے تاجروں کم تولنا، جھوٹ چھوڑو بیچنے میں بولنا. بھائیوں کا دل دکھانا چھوڑ دو اور تمسخر بھی اڑانا چھوڑ دو. سود و رشوت میں نحوست ہے بڑی، نیز دوزخ میں سزا ہوگی کڑی. دل دکھانا چھوڑ دے ماں باپ کا، ورنہ ہے اس میں خسارہ آپ کا. بدگمانی، جھوٹ، غیبت، چغلیاں چھوڑ دے تو رب کی نافرمانیاں. مت نکالو گندی گندی گالیاں، یہ گناہ کا کام ہے سن لو میاں. اللہ ہمیں گناہوں سے بچائے اور دنیا کی مستیوں سے ہماری جان چھٹے اور ہم آخرت کی تیاری کریں. یہ دنیا چھوڑ جانا ہے. قرآن کہہ رہا ہے سورہ دخان. اللہ کرے ہم قرآن پڑھا کریں. بدقسمتی کے ساتھ نہ جانے کیا 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 پڑھتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے. قرآن تو پڑھنا ہی نہیں آتا. کیمسٹری، زولوجی، فزکس، میتھمیٹکس، انگلش، تو کیا کیا لینگویجز سیکھتے ہیں، قرآن نہیں سیکھتے. اللہ اکبر. دیکھ کر نہیں پڑھنا آتا اور تفسیر تو کیا پڑھیں گے، تو کیا سمجھیں گے. سورہ دخان کی آیت نمبر 28. کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. کتنے چھوڑ گئے باغ اور چشمے اور کھیت اور عمدہ
مکانات اور نعمتیں جن میں فارغ البال تھے، ہم نے یوں ہی کیا اور ان کا وارث دوسری قوم کو کر دیا۔ آخرت کی فکر قرآن دلا رہا ہے کہ تم سے پہلے بھی لوگ آئے، انہوں نے بھی عمدہ عمدہ مکانات بنائے، خوشنما باغات لگائے، لہلہاتے کھیت اگائے، وہ دنیا سے چلے گئے، ان کے اثاثے دوسروں کے سپرد ہو گئے، ان کے نام و نشان مٹا دیے گئے، تذکرے ختم ہو گئے، اب وہ ہیں، ان کی قبریں ہیں اور ان کے اعمال۔ جب ہم قبر میں جائیں گے پہلے کون آئے گا؟ قبر میں اعمال آئیں گے، اعمال۔ ملتان کے ایک نوجوان کا واقعہ، اس نے شہر ملک چھوڑا، دوسرے ملک گیا، خوب مال کمایا، گھر رقم بھیجتا رہا، گھر والوں نے مشورہ کیا کہ عالی شان کوٹھی بنے، مکان تیار ہوتا رہا۔ جب یہ جوان واپس آیا، عظیم الشان کوٹھی تیار ہو چکی تھی۔ اللہ اکبر، اس عالی شان کوٹھی میں شفٹ ہونے سے ایک ہفتے قبل اس نوجوان کا انتقال، اور روشنیوں سے جگمگاتے مکان کے بجائے اسے اندھیری قبر کے اندر منتقل کر دیا گیا۔ جہاں میں ہیں عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ مقام ہے سونے، جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یاد رکھیں، ہر گناہ جہنم میں لے جانے والا ہے، چاہے وہ چھوٹا گناہ۔ ایک دفعہ جھوٹ بولا، جہنم کا استحقاق ہو گیا، اب اللہ کی مرضی معاف کرے یا عدل کر کے جہنم میں ڈال دے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ تو گناہوں سے ہم توبہ کیوں نہیں کرتے کہ ہم دھوکے میں رہتے ہیں؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا قول سنیے، فرماتے ہیں اگر آواز دی جائے ایک شخص کے سوا سب جہنم میں چلے جائیں گے تو امید کروں گا جہنم میں نہ جانے والا شخص نہیں ہوگا۔ اگر اعلان کیا جائے کہ ایک آدمی کے سوا سب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو میں خوف زدہ ہو جاؤں گا کہیں میں ہی نہ رہ جاؤں۔ تو امید بھی ایسی ہو، خوف بھی ایسا ہو رب تبارک و تعالی کا۔ تو گناہوں سے توبہ کیوں تاخیر ہوتی ہے؟ کہ جی اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، تو اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے تو فرما بردار بننا پھر اللہ کا۔ اچھا، بعض اس لیے توبہ نہیں کرتے، کہتے ہیں جی استقامت ہی رہتی۔ استقامت گناہوں پر ہے، توبہ پر نہیں ہے۔ تو بھئی گناہ ہو رہے تو توبہ بھی کرتے رہو۔ اور اللہ اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہے، سبحان اللہ، کہ بندہ جب بھی توبہ کرے سچی توبہ کرے، پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کرے۔ اللہ پاک اپنے بندے کی توبہ کب تک قبول کرتا ہے؟ جب تک وہ توبہ کرتا ہے۔ سنیے حدیث پاک، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں کہا، یا رب مجھے تیری عزت و جلال کی قسم جب تک بندوں کے جسم میں روح باقی میں بہکاتا رہوں گا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، مجھے اپنی عزت و جلال اور بلند مقام کی قسم، میں ہمیشہ اس وقت تک ان کی بخشش کرتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ گناہ کر لیتا ہے کہتا ہے مولا میں نے گناہ کر لیا مجھے معاف کر دے، اللہ پاک فرماتے ہیں میرا بندہ جانتا ہے اس کا کوئی رب ہے جو گناہ معاف بھی کرتا ہے اور اس پر پکڑ بھی لیتا ہے، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ پھر جتنا رب چاہتا ہے بندہ ٹھہرا رہتا ہے، اس کے بعد پھر کوئی گناہ کر لیتا ہے، عرض کرتا ہے یا اللہ میں نے پھر گناہ کر لیا بخش دے۔ رب کریم فرماتا ہے میرا یہ بندہ جانتا ہے اس کا کوئی رب ہے جو گناہ پر پکڑ بھی لیتا ہے معاف بھی کر دیتا ہے، اے فرشتوں گواہ رہنا میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک عرض کر رہا ہوں، حدیث نمبر 7507۔ پھر جتنا رب چاہے بندہ ٹھہرا رہتا ہے،
پھر مزید گناہ کر بیٹھتا ہے، دوبارہ عرض کرتا ہے یا رب کریم مجھے معاف کر دے۔ رب فرماتا ہے میرا یہ بندہ جانتا ہے اس کا کوئی رب ہے جو گناہ معاف بھی کرتا ہے اور اس کی پکڑ بھی لیتا ہے۔ اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنے بندے کی بخشش فرما دی، اب جو چاہے کر۔ اللہ اکبر۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے انسان توبہ نہیں کرتا گناہوں سے، کہتے ہیں میں نے گناہ ہی اتنے کیے، میری کہاں بخشش ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نے تو اتنے قتل کی، میں نے تو اتنی چوریاں کی، اتنے گندے کام کیے، میں نے اتنے ڈاکے ڈالے، اتنی دہشت گردی کی ہے، ماں باپ کو ستایا، نہ جانے کیا کیا کیا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے۔ سچے دل سے توبہ کرے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ بخاری شریف میں 100 قتل کرنے والے کی توبہ کا واقعہ، اس کی رحمت کے سامنے ہمارے گناہ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یاد رکھیں اگر ہم نیک بننا چاہتے ہیں، آخرت کی تیاری کرنا چاہتے ہیں، تو دوست بھی ہمیں ایسے ہی بنانے ہیں۔ جب دوست بے نمازی ہے تو ہم نمازی کیسے بنیں گے؟ جب دوست ہمارے شرابی ہیں تو ہم نشے سے کیسے بچیں گے؟ جب ہمارے دوست استغفر اللہ لڑکیوں سے رابطے کرنے والے ہیں، گندے کام کرنے والے ہیں، عورتوں کے پیچھا کرنے والے ہیں، ان کو میسج کرنے والے ہیں، ان کو کال کرنے والے ہیں، ان کو ڈرانے دھمکانے والے ہیں، تو میں اس گناہ سے کیسے بچوں گا؟ جب ہمارے دوست آخرت کی تیاری کرنے والے نہیں ہیں، میں کیسے تیاری کروں گا؟ اپنے دوست اچھے بنائیں، ایسے دوست بنائیں جن کے عقیدے اچھے ہیں، ایسوں کو دوست بنائیں جن کے عمل اچھے ہیں، جو آخرت کی بات کرتے ہیں، اللہ کی بات کرتے ہیں، رسول کی بات کرتے ہیں، نماز کی بات کرتے ہیں، خیر کی بات کرتے ہیں، دین کی بات کرتے ہیں، مسجد میں جانے کی بات کرتے ہیں، روزہ رکھنے کی بات کرتے ہیں، زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں، اعتکاف کی بات کرتے ہیں، اولیاء کی شانیں بیان کرتے ہیں، صحابہ کی شانیں بیان کرتے ہیں، اور نعرے لگاتے ہیں کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ ان کو دوست بنائیں، غوث اعظم کی نیاز کرنے والے ان کو دوست بنائیں، مدارس قائم کرنے والے ان کو دوست بنائیں، سنتوں پر عمل کرنے والے ان کو دوست بنائیں۔ دوست اچھے ہوں گے ہم بھی اچھے ہو جائیں گے، دوست برے ہوں گے تو ہم اچھے کیسے ہوں گے؟ الحمدللہ دعوت اسلامی ہمیں نیکیوں بھرا ماحول دے رہی ہے، فزیکلی بھی ڈیجیٹلی بھی، الحمدللہ۔ مدنی چینل اللہ کی رحمت سے دنیا بھر میں دیکھا جا رہا ہے، اردو میں، انگلش میں، بنگلہ میں، اور مدنی چینل دن رات قرآن سناتا ہے، سنت رسول بتاتا ہے، نعتیں سناتا ہے، سبحان اللہ، آخرت کی باتیں، اصلاح کی باتیں، شرعی مسائل۔ اللہ کی رحمت سے سوشل میڈیا کے ذریعے دعوت اسلامی اچھا ماحول فراہم کر رہی ہے۔ تو آپ نیک صحبت چاہتے ہیں ادھر آ جائیں نا، موبائل سے جان نہیں چھوڑتی، جو اس کے اندر خیر ہے اس کو اپنا لینا۔ سوشل میڈیا کی جو پلیٹ فارم ہے، کہتے ہیں جی نیکی کا دور ہی نہیں، کون کہتے ہیں نیکی کا دور نہیں؟ 5 کروڑ سے زیادہ جنہوں نے دعوت اسلامی کے مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم جو سبسکرائب کیے ہیں، یہ نیکی پسند لوگ ہیں نا، الحمدللہ اللہ کی رحمت سے۔ 1 کروڑ سے زیادہ تو دعوت اسلامی والے ہیں پاکستان میں، یہ 5 کروڑ کو اگر شامل کریں پھر تو اور کئی کروڑ ہے، الحمدللہ۔ اچھے دوست بنائیں، نیک دوست بنائیں، اچھا ماحول اپنائیں، قرآن پڑھیں، قرآن پڑھنے والے دوست بنائیں۔ اور ایسے دوست ہوتے ہیں استغفر اللہ مسجد میں جائیں تو چھیڑتے ہیں، داڑھی رکھیں تو چھیڑتے ہیں، امامہ باندھیں تو چھیڑتے ہیں، نعت پڑھیں تو چھیڑتے، مذاق بناتے ہیں۔ یہ دوست نہیں ہے، یہ دشمن ہے۔ دوست تو وہ ہوتا ہے ہم گناہ کریں تو وہ نیکی کا راستہ بتاتا ہے، توبہ کی طرف بتاتا ہے۔ دوست تو وہ ہے جو کہے کہ نہیں یار ماں باپ کا ادب کرنا ہے، نہیں ماں سے بدتمیزی نہیں کرنا، باپ سے بدتمیزی نہیں کرنا، یار اپنی اولاد کو عالم بنانا ہے، اپنی اولاد کو حافظ بنانا ہے، اپنی اولاد کو نمازی بنانا ہے، یار ہم مل کر کو خیر کا کام کرتے ہیں، یار ہم مل کر مسجد بناتے ہیں، ہم مل کر قافلے میں جاتے ہیں، یار ہم سب مل کر کچھ سنتیں سیکھیں سکھائیں،
کچھ قرآن یاد کرتے ہیں. آئیے مل کر اب ہم اپنے کارخانے کے اندر قرآن کا مدرسہ میں شروع کر دیں یار. سارے ہمارے اتنے کارکن ہیں, اتنے ورکر ہیں, سارے مل کر قرآن نہ پڑھا کریں, ایک وقت مقرر کر لیں. ہم ہر 11ویں شریف میں یہ ختم نہ کیا کریں. یہ اچھے دوستو یہ کہیں گے نا تو اللہ پاک کرم فرمائے, موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق ہو, موت کی یاد کی توفیق ہو, گناہوں سے سچی توبہ نصیب ہو. اللہ کرے ہم نمازی بن جائیں اور 5 نمازیں پڑھیں, جماعت سے پڑھیں, مسجد میں پڑھیں, صف اول میں پڑھیں. بہت سارے لوگ پریشان, کون نہیں, سارے پریشان, پریشانیاں, دشواریاں, تنگدستیاں, ناچاکیاں, قرضے داریاں, بے اولادیاں, پریشانیاں پریشانیاں پریشانیاں. بھئی دنیا میں رہتے ہیں, جنت میں تھوڑی رہتے ہیں. کیا کریں پریشانیوں کا؟ اس بابے کے پاس چلے جاؤ جس کو نماز بھی نہیں پڑھنی آتی, اس کے پاس چلے جاؤ جو استغفر اللہ بھنگ پی رہا ہے. ارے بھائی اللہ کے گھر میں جاؤ نا, حی علی الصلاح کی آواز آ تو رہی ہے, حی علی الفلاح کی آواز آ تو رہی ہے, اولا نماز کی طرف آتے کیوں نہیں؟ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت فرماتے ہیں مسلمان مرد کے لیے سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ وہ مسجد میں 5 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھے. آئیے ہم سب عہد کرتے ہیں انشاءاللہ الکریم اب 5 نمازیں پڑھیں گے, جماعت سے پڑھیں گے, مسجد میں پڑھیں گے, اور اب ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ ماشاءاللہ. اور نماز کی دعوت بھی دینی ہے, بچوں کو بھی نماز پڑھائیں. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. ہمارے رب نے فرمایا اپنی فیملی کو بھی نماز کا کہیں اور خود بھی کام رہے. تو ہم بھی نماز پڑھیں, اپنی فیملی کو بھی نماز کے لیے اٹھائیں, فجر میں بھی اٹھائیں, زور اثر مغرب میں بھی, آفس میں, دکان میں, مکان میں, شادی میں, فنکشن میں, خوشی میں, غمی میں, گاڑی میں, جہاز میں ہے, جہاں بھی ہے. نماز کا وقت ہو گیا, نماز نماز خود بھی تیاری کریں, اوروں کو بھی نماز کا کہیں, اپنے اسٹوڈنٹس کو کہیں, اپنے جو ورکر ہیں ان کو کہیں, اپنے دوستوں کو کہیں, اپنے کولیگز کو کہیں نماز کا وقت ہے, چلے بھی نماز, چلے بھی نماز, چلے نماز. الحمدللہ دعوت اسلامی نے فیضان امیر اہل سنت سے لاکھوں مسلمانوں کو نمازی بنایا ہے, اور نمازی بھی بنایا ہے, اور نماز کی دعوت دینے والا بھی بنایا ہے, اور ہزاروں کو نمازی کے ساتھ ساتھ امام بنایا ہے. الحمدللہ 5000 سے زیادہ مسجدیں دعوت اسلامی بنا چکی ہیں. دعوت اسلامی مسجدیں بھی بناتی ہے, امام بھی بناتی ہے, اور نمازی بھی لاتی ہے, نماز کی دعوت بھی دیتی ہے. اللہ کی رحمت سے, اللہ کی رحمت سے. اللہ پاک رحمت فرمائے, ہمارا یہاں حاضر ہونا قبول فرمائے. میں مبلغ بنوں سنتوں کا, خوب چرچا کروں سنتوں کا, ہو کرم بہر خاک مدینہ. مدنی چینل, مدنی چینل, مدنی چینل, مدنی چینل, مدنی چینل, مدنی چینل. سچی ہے تعبیر یہ دین متی کی, ہے اس سے تشہیر ایمان و یقین کی. سچی ہے تعبیر یہ دین متی کی, ہے اس سے تشہیر ایمان و یقین کی. مدنی چینل, مدنی چینل, مدنی چینل, مدنی چینل, مدنی چینل, مدنی چینل. جو دور ہے ان کو خدا سے یہ ملاتا ہے, جو دور ہے ان کو خدا سے یہ ملاتا ہے, جو پاس ہے یہ ان کی نزدیکی بڑھاتا ہے, جو پاس ہے یہ ان کی نزدیکی بڑھاتا ہے. مدنی چینل سچی ہے تعبیر یہ دین متی کی, ہے اس سے تشہیر ایمان و یقین کی. مدنی چینل, مدنی چینل, مدنی چینل, مدنی چینل, مدنی چینل, مدنی چینل. جو دور ہے ان کو خدا سے یہ ملاتا ہے, جو پاس ہے یہ ان کی نزدیکی بڑھاتا ہے. مدنی چینل, مدنی چینل, مدنی چینل, مدنی چینل, مدنی چینل, مدنی چینل. زندگی میں پیش آنے